علامہ صاحب، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن دین سے اتنا دور ہوتے ہیں، بیچاروں کو بیسک چیزیں بھی فرائض نہیں پتہ ہوتے. نماز کے فرائض نہیں پتہ، ان کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی. اور اگر آپ دنیاوی لحاظ سے ان کو دیکھیں، اچھی ایجوکیشن انہوں نے حاصل کیا، لیکن جب کہ دین کے معاملے میں دیکھیں تو وہ بالکل زیرو ہیں. جبکہ ایک شخص جب علم حاصل کرتا تو اس کا ذہن کھل جاتا ہے. تھوڑی سی اگر وہ کوشش کرے تو دین بھی اگر سیکھ لے. یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ دین دشمن طاقتوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ انہوں نے جو ہمارے اسکولوں کا جو نصاب بنایا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے دین اسلام کو 10% سے بھی کم شامل کیا ہوا ہے. بالکل ایسے اسلامیات ہے، اور اسلامیات کے اندر جو مضامین ہیں آپ اس کتاب کو دیکھیں تو وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسی تو جو بچہ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنا بھی نہیں بتایا جاتا کہ دین کے بیسک علوم کیا ہیں، دین کے ابتدائی علوم کیا ہیں. تو وہ بیچارہ اچھا خاصا علم حاصل کر لیتا ہے دنیا کا، لیکن اس کو دین کی بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ایک حدیث مبارکہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں. ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. واہ واہ. اب یہاں پہ وہ علوم مراد ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے ضروری ہیں. جو بچے دنیا کا علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس دین کا بیسک علم بھی موجود نہیں ہے، تو ان کو جو ہے تسلی سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. ان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اب تو ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیسے دین پہ چلیں، ہم کیسے علم حاصل کریں. تو علم حاصل کرنا ان پر ہر صورت میں فرض ہے اور لازم ہے. وہ علم جس کا تعلق ان کی زندگی کی بنیادوں کے ساتھ ہے اور اس زندگی کی ان کے اندر جو ان پہ فرائض اسلام نے عائد کیے ہیں ان فرائض کے ساتھ ہے، اس کا علم ان پر حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کی حل کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں کہیں اپنے قریبی مساجد کے اندر جا کے نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو امام صاحب ہیں یا جو خطیب صاحب ہیں، جو وہاں کے جو سرپرست ہیں جن کے پاس علم دین موجود ہے، وہ ان سے ٹائم لے سکتے ہیں. کسی بھی نماز کے بعد 5 منٹ لیں، 10 منٹ لیں، ان کے پاس روز کچھ نہ کچھ علم دین وہ حاصل کریں. کم از کم ان کے پاس بیسک علوم ہونے چاہیے. اس طریقے سے وہ دین کا علم حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل بھی کریں، تو یہ ان کے لیے لازم و ضروری ہے. بے شک. آج تو کل تو دیکھیں نا، ابھی تو بہت ساری جگہ پہ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں، بیسک فرائض علوم کے کورسز کروائے جا رہے ہیں. وہی بات آپ کی والی کہ اگر کوئی شوق رکھے تو وہ کر سکتا ہے، کوشش کرے گا تو وہ کسی بھی جگہ پہ داخلہ لے کے کر سکتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابن سیرین کا یہ اثر ہے. آپ نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم. فرمایا جو علم تم حاصل کرتے ہو نا یہی دین ہے. تو تم خود غور و فکر کر لیا کرو، خوب غور و فکر کر لیا کرو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو. واہ واہ. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دین کا علم جس سے بھی ملے اس سے لے لیا جائے، بلکہ دین کا علم لینے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ آپ کس سے دین کا علم لے رہے ہیں. واہ جی واہ. تو اس لیے آج کل آن لائن یا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو ہے فرض علوم کا کورس بھی کروا رہے ہیں، علوم سکھا بھی رہے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں ہمیں اس سے ہی دین کا علم سیکھنا چاہیے کہ جس کے عقائد ادب والے ہوں، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی دولت موجود ہو، جو کسی صحابی کا گستاخ نہ ہو، جس کے پاس اہل بیت کی بے ادبی نہ کرنے والا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، ان تمام ہستیوں کا ادب کرنے والا ہو، اس سے دین کا علم سیکھا جائے. پھر وہ دین کا علم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور اگر ہم نے کسی ایسے بندے سے دین کا علم حاصل کر لیا کہ جس کے پاس خود ہی ادب موجود نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ کا ادب نہیں ہے، اہل بیت کا ادب نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ علم ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال کا اور تباہی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی بربادی کا ذریعہ ہوگا.